آج سیرت ہی سے کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سم اللہ القتال لعبادہ، الدنیا سم اللہ القتال لعبادہ فخذوا منہا بقدر السم فی الادویہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دنیا اللہ کے بندوں کے لیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے، لیکن دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا ضرورت بھی ہے، اس دنیا کو استعمال کر کے ضرورت کے طور پہ استعمال کر کے ہی دین کا کام بھی ہو سکتا ہے، دین کے لیے خود بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کتنا حسین ارشاد فرمایا ہے، یہ دنیا اللہ کے بندوں کے لیے زہر قاتل ہے، فَخُذُوا مِنْهَا بِقَدْرِ السَّمِّ فِي الْأَدْوِيَّةِ، اس دنیا میں سے اتنا ہی لو جتنا طبیب زہر کو دواؤں میں ملایا کرتا ہے، زہر کا استعمال دوا میں کرتا ہے، اتنا ہی دنیا سے حاصل کرو۔ میرے پیارے یہ نبی کا ارشاد ہے، یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، یہ حکیم دین کے اس حکیم دانائے غیوب کا ارشاد ہے کہ دنیا سے اتنا ہی حاصل کرو جتنا دواؤں میں زہر کا استعمال ہوتا ہے، کہ وہ زہر جو سب دوسروں کے لیے انسان کے لیے جان لیوا ہوتا ہے، لیکن جب مناسب مقدار میں وہی زہر ملا دیا جائے تو وہ زہر زہر قاتل جان لیوا دوا میں مل کر شفا بن جاتا ہے۔ تو دنیا کو استعمال کرنے کا کتنا حسین نسخہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن میرے پیارے آج ہر ایک کے پیچھے دنیا ہے، دنیا کو اولیت حاصل ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ فَغَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو سنو جس نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، دنیا کو آخرت کے معاملات میں پریفرنس دیا، پرائیورٹی پہ رکھا، آگے دنیا کو رکھا، تو اللہ کا اعلان ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ میرے پیارے میں ان باتوں کے بعد آپ کو لے کے آتا ہوں سیرت رسول پاک کی روشنی میں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت پاک میں جو ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے خاص طور پر اپنے ماننے والی امت کے لیے مسلمانوں کے لیے جو درس دیا ہے، آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو الاگ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، آپ نے سن رکھا ہے کہ 40 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے اعلان رسالت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا۔ میں اس پہ زور اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ اکثر اعلان نبوت بولتے ہیں، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ اعلان رسالت ہے، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ رسالت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اگر یہ جملہ بولا جاتا تو نبوت کا اعلان فرمایا یا نبی بن کے آئے، یہ جھگڑا ہی شروع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اعلان رسالت کا ہوا ہے، نبوت کا نہیں۔ میں بات طرف نہیں جانا چاہتا، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 40 سال تک، میرے آقا نے اس مکے میں جہاں شرک تھا، کفر تھا، بدکاریاں تھی، بے حیائیاں تھی، ظلم تھا، کوئی نظام باضابطہ نہیں چل رہا تھا، وہاں کیا کیا تھا بہت سب کچھ آپ جانتے ہیں اور سن چکے ہیں کہ مکے کے اخلاقی حالات کیا تھے۔ کچھ خوبیاں بھی تھیں اہل مکہ میں آگے اس کی بات انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسے بھی ظاہر کروں۔ اہل مکہ کی خوبیاں بھی تھیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کردار کا کوئی معیار نہیں تھا، ظلم تھا، طاقت کا بول بالا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کفر و شرک کا ماحول، سب کچھ تھا۔ لیکن میرے پیارے اسی معاشرے میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی جب حضور اس خاکدان گیتی میں تشریف فرما ہوئے تو والد کا انتقال ہو چکا تھا،
توجہ رکھیے گا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، یتیم پیدا ہوئے اور یتیمی کی میں آپ کی پرورش ہوتی رہی، دادا کے زیر کفالت تھے، جناب عبد المطلب کی زیر کفالت تھے، یتیم پیدا ہوئے، ابھی 6 سال کی عمر شریف ہوئی تو مقام ابوا میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا مدینے سے واپسی میں وصال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی، اب دادا کے زیر کفالت ہیں، ابھی پروان چڑھ رہے ہیں، بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے عنفوان شباب کی طرف چلے، جوان ہوئے، مکے کے ایک معزز خاندان کے فرد ہیں، جوانی کی عمر میں ہیں، حسن و جمال کا کیا کہنا، لوگ دیکھ کر فریفتہ ہو رہے ہیں کہ محمد عربی جیسا حسین و جمال اور ہینڈسم تو دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسے حسین و جمال نوجوان ہیں۔ توجہ چاہوں گا، گھر میں ماں، میری اس بات پہ دھیان دیجئے گا، گھر میں ماں ہوتی ہے جو بچے کی حرکتوں پہ نظر رکھتی ہے، ماں نظر رکھتی ہے، اور گھر کے باہر باپ کا روب ہوتا ہے کہ باپ توجہ دیتا ہے کہ بچہ ادھر ادھر بگڑ نہ جائے، ایسی ویسی محفلوں میں نہ بیٹھ جائے، کہیں بیٹھک بازی نہ کر لے، لوگوں اپنے ہم عمروں میں رہ کے بگڑ نہ جائے۔ ذرا قدرت کا انتظام دیکھیے کہ میرے مولا نے پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا اور 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی، اب محمد عربی ہیں اور بوڑھے دادا ہیں، بوڑھے دادا ہیں، دادا کے زیر کفالت ہیں، لیکن اللہ اکبر، میں ایک جملہ بولتا ہوں، ذرا دل کی اپنی گہرائیوں میں جا کر سوچئے گا کہ مکے والوں نے میرے آقا سے دشمنی کی، عداوت کی، جان کے دشمن، خون کے پیاسے، سب کچھ ہو گئے، لیکن چیلنج کرتے ہیں کہ پورے اہل مکہ نہیں، پورے اہل عرب نے محمد عربی کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی، آپ کے کیریکٹر کو داغدار کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ بے باپ یتیم بچہ، بے ماں کی نگرانی کا بچہ جوان ہوا ہے معاشرے میں، اور بگڑا ہوا معاشرہ، عیاشیوں والا معاشرہ، بے حیائیوں والا معاشرہ، اس معاشرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ کردار کے ساتھ اپنی جوانی پیش کر کے بتا دیا کہ میرے مسلمانوں، تم بھی دنیا میں رہو گے، تمہارے سامنے صرف اعلان رسالت کی بات نہ ہو، بلکہ اعلان رسالت سے پہلی بھی زندگی دیکھ لینا۔ بلکہ میرے پیارے یاد رکھنا، میں یہاں پر ایک بات پیش کر رہا ہوں، توجہ دیجئے گا۔ قرآن پاک میں جب مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نبوت و رسالت کی دلیل مانگی، ثبوت مانگا، تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے نبی، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے، ترجمہ غور سے سنیے گا تو مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی ایک بڑی عمر، ایک لمبی عمر تم میں اعلان سے پہلے ہی گزار چکا ہوں، رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے ایک لمبی عمر گزاری ہے میں نے۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ اگر میں کوئی خاص نہ ہوتا تو ایسے معاشرے میں ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے والا دنیا نے نہیں دیکھا ہے، کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ ارے میرے اعلان رسالت کے بعد کے معجزات تو رہنے دو، اعلان رسالت سے پہلے کی زندگی میرے نبی و رسول ہونے کی دلیل ہے، میری پاکیزہ جوانی دلیل ہے، میرے کردار کی صفائی دلیل ہے، میرا اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار دلیل ہے۔ ارے رسول رسالت کے اعلان سے پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، میں کیسے رہا ہوں، کوئی ایسا رہ سکا ہے؟ تو میرے آقا نے اپنی زندگی کا آئینہ پیش کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کی اس زندگی کو دلیل رسالت بنا دیا، دلیل رسالت بنا دیا ہے کہ وہ زندگی ان کی رسالت کی دلیل ہے۔ میں جس بات کی طرف جانا چاہتا تھا اس نقطے کی طرف توجہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی ایک لمبی عمر گزاری، اہل مکہ کے سامنے گزارا، خاندان والے ہیں، قبیلے والے ہیں، اہل خانہ ہیں،
سب موجود ہیں، عورت مرد بچے سب ہیں، سب کے سامنے گزارا، اور بعد میں رسول ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ مکے والے بفر گئے، بھڑک گئے، مخالف ہو گئے، لان تان کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، لیکن رسول پاک کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھایا ہے۔ توجہ چاہوں گا میرے پیارے، کردار پہ انگلی نہیں اٹھایا کہ آپ کے اخلاقی اعتبار سے کوئی کمزوری بتا دی کہ محمد عربی نے اعلان رسالت سے پہلے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا غصب کر لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی زیادتی کی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، جھوٹ بولے ہیں، دھوکہ دیا ہے، بے وفائی کی ہے، بدعہدی کی ہے، کوئی بھی ایسا داغ جو ایک اعلیٰ شخص کو، اعلیٰ شخصیت کو داغدار کر دے، ڈیمیج کر دے، پوری زندگی میں سارے دشمن مل کر بھی نہیں نکال سکے۔ میں یہیں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے کہ سنو، رسالت سے پہلے کردار مصطفیٰ ہے، رسالت سے پہلے کردار مصطفیٰ ہے، اور رسالت کے بعد بھی جب رسول پاک کی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے تو مکے میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگ لان تان کر رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر سجدے کی حالت میں رکھ دی جا رہی ہے، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا ہے، اعلیٰ کردار کا ثبوت دیا ہے۔ کانٹا بچھانے والی کے پوٹری کو اٹھا کر خود ہی اسے اپنی جگہ پہ پہنچا رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لان تان کر کے جو بڑھیا بھاگ رہی ہے، مکہ چھوڑ رہی ہے، اس کا سامان پہنچانے والے محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق پیش کیا ہے۔ مسلمانوں سوچ کے بتاؤ، نمازیں فرض ہوئی تھی پہلے یا پہلے کردار مصطفیٰ سامنے آیا تھا، اخلاق رسول سامنے آئے تھے؟ میرے آقا نے نماز دینے سے پہلے انسانیت کو اخلاق دیا ہے، کردار دیا ہے، اخلاق دیا ہے، پاکیزہ کردار دیے ہیں، اچھے رویے دیے ہیں، اچھے سلوک دیے ہیں۔ معراج میں گئے تو نماز فرض ہوئی، مدینہ شریف گئے تو روزہ فرض ہوا، بعد میں حج فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، یہ سارے فرائض بعد میں ہیں، لیکن میرے آقا نے اپنے اخلاق کا آئینہ پہلے دیا ہے، کردار کا آئینہ پہلے دیا ہے، جینے کا سلیقہ پہلے دیا ہے، سچائی کا معیار قائم کر دیا، وعدہ وفا کرنے کا معیار قائم کر دیا۔ رسول پاک نے ہمدردی اور انسانیت کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے۔ میرے آقا نے پڑوسی کے حق ادا کرنے کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا، ظلم کرنے ستم ڈھانے والے دشمنوں کے ساتھ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے والا معیار پہلے پیش کیا ہے۔ تو میرے پیارے، آج ایک بات کی طرف توجہ دلا کر میں ایک اور آگے کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ سنو، آج مسلمان نمازوں کی بات مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کردار مصطفیٰ کیسے آئے گا؟ اخلاق رسول کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ ذرا تیور پہ اندازہ کیجئے گا، تیور پہ غور کیجئے گا، تیور کا اندازہ کیجئے، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ آقا نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا، فرمایا میں یا رسول اللہ، یہ کس کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا آخری بار، واللہ لا یؤمن وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، فرماتے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا کس کے بارے میں فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا نے فرمایا من لم یأمن جارہ بوائقہ،
جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، حج کرے، عمرہ کرے، لیکن فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ ذرا توجہ دینے کی بات ہے، جس نبی نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھائی ہے، نماز کی ترغیب دی ہے، چھوڑنے پہ نماز کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف دلایا ہے، لیکن وہی رسول نماز سے اوپر سوسائٹی کے اخلاق بتا رہے ہیں، سوسائٹی اور سماج میں جینے کا سلیقہ بتا رہے ہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ آگے ایک حدیث پاک اور سن لیں تو میں آگے کی بات کو ذرا آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں۔ سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ فہو منافق، تین باتیں جس کے اندر ہے وہ منافق ہے۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، یہاں یہ روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا تین چیزیں جس کے اندر ہیں وہ منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے۔ وہ کون ہے تین؟ آقا نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولے، گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں جھوٹ بات بات میں جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے۔ اور امت کا حال یہ ہے کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو اگر ٹہلا دے تو اپنا ہنر سمجھ رہی ہے، اپنا کمال سمجھتی ہے۔ یہ نہ تنظیموں سے سدھرنے والی ہے، نہ جماعتیں اسے حسن انجام تک پہنچا سکتی ہیں۔ اگر اس امت کا حسن انجام ہے تو صرف کردار مصطفیٰ میں ہے، اخلاق مصطفیٰ میں ہے، سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وہ منافق ہے۔ آگے فرماتے ہیں اذا وعد اخلف، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے۔ کون ہے جسے تجربہ نہیں ہوگا؟ کون ہے جسے سابقہ نہیں پڑتا ہے؟ کتنی وعدہ خلافی، وعدہ خلافی بھی وعدہ خلافی ہوتی ہے، اس کا تصور ختم ہو چکا ہے کہ یہ وعدہ خلافی ہے، اب اس کا بھی خیال نہیں رہا ہے۔ بتاؤ اس امت کو کون سی تنظیم بچا سکتی ہے، کون سا نظام بچا سکتا ہے؟ میرے پیارے سن لو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور جب اسے امانت دی جائے، امین بنایا جائے، کچھ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ اگر یہ تین باتیں جس کے اندر ہیں وہ منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، عمرہ کرے، حج کرے۔ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں چار باتوں کا ذکر فرمایا اربع من کن فیہ منافق، کہ چار باتیں جس کے اندر ہیں وہ منافق ہے۔ لیکن اس میں آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان چار باتوں میں سے جتنی خصلت ہوگی اسی درجے کا منافق ہوگا، یعنی چار میں سے ایک ہے تو 20% منافق ہے، اگر دو ہے تو 50% منافق ہے، اگر تین ہے تو 75% منافق ہے، اور چاروں ہیں تو پورا منافق ہے، پورا منافق ہے۔ اس میں تین باتیں یاد رکھیے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، جب امانت دار بنایا جائے تو امانت میں خیانت کر جائے۔ ارے امانت کی خیانتوں کی اگر میں پوری شکلیں نکال کے آپ کے کیسی کیسی خیانتیں ہوتی ہیں اگر اٹھا کر سامنے رکھ دوں تو یقین جانیے کیسے کیسے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کیا کیا باتیں ہوں گی، کیسی کیسی خیانتیں ہوتی ہیں امانتوں میں میرے پیارے۔ اور چوتھی چیز میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب آپس میں بحث کر لے، جھگڑا ہو جائے، تکرار ہو جائے تو فجر، تو فجور یعنی گالی گلوچ پہ اتر آئے، بد زبانی پہ اتر آئے، بدگوئی پہ اتر آئے، آپس میں اختلاف جھگڑا ہو جائے تو بد زبانی کرنے لگے۔ یہ چوتھی صفت بتائی منافق کی کہ یہ وہ رسول پاک کا، ہم آج ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، رسول پاک پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے جس کی نظر میں کردار مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کا سرمایہ جتنا عظیم ہوگا وہی ناموس رسالت کا اتنا بڑا محافظ ہوگا۔
وہی اس دولت اور سرمایہ کو سمجھ سکتا ہے کہ میرے آقا نے ہمیں کیا دیا ہے، کیسا بنایا ہے۔ یہ ساتھ میں مل کر نعرہ لگانا اور ہے، اور رسول پاک کی ناموس کے لیے ایک بندہ صحیح مسلمان بن کر سامنے آ جائے، ایک بندہ تو ہلاکو کی پوری فوج کو بغداد کے خلیفہ کی فوج نہ روک سکی، لیکن اللہ کا ایک بندہ نے روکا نہیں، ہلاکو کی فوج ہی کی کایا پلٹ کر دی کہ کعبے کو مل گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اسی ہلاکو کا پوتا مسلمان ہو کر مسلمانوں کا محافظ بن گیا، ایک اللہ والا مل گیا ہے۔ میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کردار کی تعلیم دی ہے اسے اپنائے بغیر کشتی کنارے نہیں لگ سکتی ہے، اس امت کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو یہ حب دنیا کی محبت، اور دنیا کیا ہے میں آپ کو ایک بات سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھا، سب لوگ جانتے ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، اللہ کو بلایا ہے تو اس کا بھی پتہ کرنا ہے۔ حضرت درود پاک پڑھ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیزی سے ایک بات پیش کر دوں، میں سمجھ گیا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مکے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے سر توڑ کوشش کر چکے مشرکین، لیکن حضور اس سے باز رہنے والے نہیں تھے، دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے۔ یہی تو ایک بات ہے میرے پیارے کہ جس گھر میں، جس سوسائٹی میں آپ پیدا ہوئے، وہاں رہ کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ میں اعلان کر دینا کہ میں رسول ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اپنے گھر میں کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، گھر میں رہ کر وہ آبادی میں رہ کر اپنے آپ کو بڑا اعلان کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ وہاں بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر آپ کے ادھیڑ عمر تک سارا کیریکٹر گھر والوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے ہوتا ہے، وہ کھود کھود کر نکالتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کسی چیز میں آگے بڑھیں گے وہ نکالیں گے، کیڑے نکالتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے دعوت کا اعلان مکے سے فرمایا ہے، کہیں ہجرت کر کے نہیں فرمایا۔ اشاعت ہجرت سے ہوئی ہے، اعلان مکے میں ہوا، اعلان اپنے گھر میں ہوا۔ بہت روکا، لوگ آ گئے حضرت ابو طالب کے سامنے اور کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ کسی طرح اپنے بھتیجے کو روک لیجئے کہ وہ دعوت و اسلام کی دعوت نہ دیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ایک خدائے واحد کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، تو محمد عربی کے لیے ہم لوگ سب مل کر دولت اکٹھا کرتے ہیں۔ سنا ہے یا نہیں سنا؟ دولت کی پیشکش کی۔ اگر یہ سرداری چاہتے، لیڈرشپ چاہتے ہیں، تو ہم لوگ سب مل کر انہیں مکے کا اپنا سردار مان لیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر انہیں عورت چاہیے تو مکے کی کسی بھی سردار کی حسین سے حسین لڑکی ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دولت چاہیے تو دیتے ہیں، توجہ چاہوں گا، سرداری چاہیے، لیڈرشپ چاہیے تو دیتے ہیں، عورت چاہیے تو حسین و جمیل عورتیں ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ان کی شادی کرا دیتے ہیں۔ پیش کیا تھا نا، میرے آقا نے کیا جواب دیا تھا؟ جب پیش کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے اور پھر بھی مجھے کہا جائے کہ میں اپنے مشن سے واپس قدم پیچھے کر لوں، دعوت کا کام بند کر دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صاف جواب دیا تھا۔ میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے، مکے میں نبی پاک کے پاس دولت کی پیشکش کی گئی، قبول نہیں کیا، لیڈرشپ کی پیشکش کی گئی، قبول نہیں کیا، عورت کی پیشکش کی گئی، شادی نہیں کی، پیشکش قبول نہیں کیا۔ لیکن جب مدینے گئے تو حضور کو گویا دولت کی ضرورت نہیں تھی، لیڈرشپ کی ضرورت نہیں تھی، عورت کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے میثاق مدینہ بنا کر
میرے آقا نے اپنے کو لیڈر بنوایا ہے، لیڈر بنے ہیں، اپنے آپ کو قائد منوایا۔ مسلمانوں نے، یہودیوں نے، مشرکوں نے، سب نے مل کر مدینے میں رسول اللہ کو لیڈر مانا ہے۔ میثاق مدینہ آج بھی موجود ہے، تو لیڈر تو بنے ہیں۔ اسی مدینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر سے دولت کا انبار آیا ہے۔ ایک وقت میں مسجد نبوی میں خمس، 5واں حصہ رسول پاک کا 5 لاکھ درہم مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہے۔ میرے آقا نے دولت تو لیا ہے، قبول کیا، مکے میں قبول نہیں کیا تھا۔ اسی مدینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی رخصتی مدینے میں ہو رہی ہے، حضرت زینب سے شادی مدینے میں ہو رہی ہے، کوئی ابن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ سے نکاح مدینے میں ہو رہا ہے۔ عورت بھی قبول کیا ہے، بیویاں بھی آ رہی ہیں، لیڈر بھی بنے، دولت بھی لیا ہے، عورت بھی قبول کیا ہے، لیکن مکے میں دیا تو قبول نہیں کیا ہے، مدینے میں ملا تو قبول کیا ہے۔ بس اسی کو میں آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں، اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ سنو، مدینے میں جو دولت مل رہی تھی وہ دین کا سودا کر کے مل رہی تھی، مدینے میں جو قیادت مل رہی تھی وہ دین کا سودا کر کے مل رہی تھی، مدینے میں جو عورت مل رہی تھی وہ دین کا سودا کر کے مل رہی تھی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، میرا معاملہ بالکل گفتگو الٹی ہو گئی۔ مکے میں جو یہ سب پیش کیا گیا، یہ دین کے نام، دین کا سودا کر کے، دین کے سودے کے نام پر کہ دین سے پیچھے ہٹ جائیں، دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مکے میں قیادت دین کا سودا، مکے کی دولت دین کا سودا، مکے میں عورت کی پیشکش دین کا سودا، لیکن جو مدینے میں ملا ہے، قیادت ملی ہے، وہ رب کا انعام بن کے ملا ہے، دین کا انعام بن کے ملا۔ مکے میں، مدینے میں جو دولت آئی ہے وہ دین کے غزوے اور جہاد سے آئی ہے۔ مکے میں جو خواتین اور عورتیں رسول پاک کے نکاح پاک میں آئی ہیں، وہ رب کا انعام بن کر آئی ہیں۔ تو آقا نے قیادت بھی لی ہے لیکن دین کے ساتھ لیا ہے، دولت بھی لی ہے، دین کے ساتھ لیا ہے، عورت کو بھی قبول کیا ہے، دین کے ساتھ لیا ہے۔ لیکن آج ہماری امت میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا، دولت الگ ہے، دین الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، دنیا کے معاملات الگ ہیں، یہ الگ الگ معاملات کر کے انہوں نے دین کو بیچ ڈالا ہے۔ میرے پیارے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہید کے بعد میں ایک بات پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا ایک نچوڑ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت مجھے سب سے بڑا المیہ بہت غور کرنے کے بعد جو نظر آیا، اور وہ حدیث پاک کی روشنی ہی میں نظر آیا۔ اصل تو وہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، نبی نے بنیاد بتائی ہے کہ یہی امت کے زوال کا سبب ہے، بزدلی کا سبب ہے، کم ہمتی کا سبب ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، اتحاد بھی آ جائے گا، جمعیت بھی آ جائے گی، ملی غیرت بھی آ جائے گی۔ لیکن میرے پیارے، اسی بیچ میں ایک بات میں بتا دوں کہ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، اولیاء کرام کی زندگی دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو نظر میں رکھ کر ہر دن سب سے پہلے اپنے بارے میں فکر کرے کہ میری زندگی کا لمحہ کون سا لمحہ بیکار چلا گیا، خالی چلا گیا، نافرمانی میں گزر گیا، بغیر فرما برداری کے گزر گیا، گناہوں میں گزر گیا، معصیت میں گزر گیا، خطاؤں میں گزر گیا، عصیان میں گزر گیا۔ ہر بندے مومن کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات پہ غور کرے کہ میری دن نہیں، دن کا لمحہ، رات نہیں، رات کے لمحے، ہر دن، ہر رات اور دن کے لمحے پر غور کرے کہ میرا کتنا بیکار وقت گیا، کام میں کتنا گیا، بیکار کتنا گیا، فرما برداری کے خلاف کتنا گیا، نافرمانی میں کتنا گیا، اپنی فکر کرے اور موت کو سامنے رکھ کر یاد رکھے، آخرت کی فکر کرے۔ یہ وہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں، نیچے سے لے کر اوپر تک، عام آدمی سے لے کر اوپر علماء تک، سب کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک کی توجہ اگر نہیں ہے تو اپنے اوپر نہیں ہے، بس دوسروں پہ توجہ ہے۔
کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا. ہر شخص دوسرے پہ نظر لگائے ہوا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں میں بہتر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے پیارے رسول پاک کی سیرت نے بتا دیا ہے کہ تمہیں لوگوں کو بہتر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے کو بہتر بن جاؤ. جب مکے کا دشمن مانگ سکتا ہے تو پھر ہماری سوسائٹی کیوں نہیں مانگ سکتی ہے، ہمارے لوگ کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں؟ کردار تمہارے اچھے، اخلاق تمہارے اچھے ہوں تو دشمن بھی تمہیں مان لے گا، مخالف بھی تمہیں مان لے گا. ہمیں آج سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تحت اپنی ذات کی فکر کریں، اپنے لمحات کی فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا زندگی کیسے گزر رہی ہے، کتنی بیکار، کتنی کارآمد جا رہی ہے، آخرت کے حوالے سے ہم کتنے کامیاب جا رہے ہیں. وہاں اس مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، کتنا سنوارا ہے، وہاں کی سرخروئی کا کیا سامان کیا ہے. میرے پیارے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی آج امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حیدرآباد کے گولکنڈہ کے مسلمانوں کے لیے کہ میرے پیارے غیر ضروری مسائل میں اپنے آپ کو الجھا کر اپنی شخصیتوں کو برباد مت کرو. دین کی ضرورت، اہل سنت کی ضرورت کو سمجھ کر اس پہ عمل کرو اور اپنی عملی زندگی کو سدھارو اور